بھی موجود ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ چنانچہ جب نوح علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلنے لگے تو اس کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے 2 نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی، اور ان ظالموں کے مقابلے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ یہ وہ پورا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب عرض کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب تم کشتی مکمل کر لو تو ایک تنور تھا وہاں پر، فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے، حالانکہ تنور کے اندر تو آگ ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جب اس سے پانی اگلنے لگے تو اس کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب آنے کی علامت ہے۔ جب تنور سے پانی ابلنے لگے گا تو یہ اللہ کے عذاب آنے کی علامت ہے، تو اس وقت خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور ہر طرح کے جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان کا جوڑا نر مادہ ان کو بھی کشتی کے اندر سوار کر لینا، اور جو تمہارے ساتھ اہل ایمان ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن تمہارے گھر والوں میں وہ لوگ کہ جن پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے کہ ان پر عذاب ہی آنا ہے، انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ بیوی کافرہ تھی، بیٹا منافق تھا، تو ان کے بارے میں پہلے فرما دیا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی میں خود، جانوروں کے جوڑے، اہل ایمان اور اپنے خاندان کو بٹھا لینا، لیکن جن پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے ان کو کشتی کے اندر نہیں بٹھانا، وہ غرق ہونے والے ہیں، وہ ڈوبنے والے ہیں۔ انہم مغرقون، ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، یہ ڈوبنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، تمہارے ساتھی صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، تو پھر اللہ کی حمد کرنا جس نے ظالموں سے تمہیں نجات دی، اور دعا مانگنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ جو سارا واقعہ بیان کیا اس میں عبرت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم ضرور قوم نوح کو آزمانے والے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور اس طرح کا جو واقعہ ہے اس کے ذریعے کفار کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تم اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، ایک اللہ کے رسول کو جھٹلایا گیا تو اس کا انجام دیکھو، قوم تباہ ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو جھٹلا کے تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا بیان فرمایا، لیکن قوم عاد کا بیان جو ہے اس میں قوم عاد کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو بات ہے تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام ہی